يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی پر رونق بہاروں میں اور اپنی برکات اور تجلیات کے اس مہینے کی ہمیں دوسری جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی صحیح قدردانی اور اس کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ہمیں اور آپ کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق ایک ایسے فطری دین سے رکھا ہے، ایک ایسے لاجیکل مذہب سے رکھا ہے، ایک ایسی سمجھ میں آنے والی شریعت سے رکھا ہے جس کو خود قرآن مجید نے اعتدال والا مذہب قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر عمل پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو اس میں اس کو گہری حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد نظر آئے، اور یہ خاصیت بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف آسمانی مذہب کی ہی ہو سکتی ہے، اور آسمانی مذاہب میں بھی دین اسلام کی ہے۔ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے عمل سے وہ جہاں اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہی اس ایک عمل سے اس کو دنیاوی بھی کئی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور عبادت کا طریقہ کار بھی وہ ہوتا ہے جس میں نہ اس بندے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ اس کے اطراف اور ماحول اور اکناف کو اس سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے جہاں وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کا یہ تصور ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے یہاں پر مجھے اجر ملے گا۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں دوسرے بندگان خدا کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو یہ اپنے مال کی ادا کر رہا، اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند ہو رہے، لیکن اس کے اس عمل سے لاکھوں غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایسا فطری دین اللہ نے ہمیں ودیعت فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے عقل مند ایسے مذہبوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو غور و فکر تک نہیں کرتے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا نتیجہ کیا ہے، اس عمل کا بیسک کیا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے۔ دنیا کے دیگر مذاہب پر، ان کے عبادتوں پر، ان کے رسم و رواج پر اگر ہم غور کریں
اور اسلام کے نظام عبادت کو اگر ہم دیکھیں، دونوں میں ہم کمپیئر کریں تو ہم خوشی کے ساتھ ہماری زبان سے اللہ کے گرد شکرانے کے جذبات نکلتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے محض ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ پتہ نہیں ہم بھی گمراہی کی کس دلدل کا شکار ہوتے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ بات آئی، خطبے سے بھی ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن، ایک اہم عبادت زکوٰۃ ہے، اور یہ اسلام کا اتنا اساسی رکن ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، ایسے ہی اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کی حدود سے نکل جائے گا۔ اور اس قدر عظیم اور اس قدر اہم رکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، جب سسٹم کے اندر تبدیلی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ وقت کے پیغمبر کے انتقال کے بعد اس قوم کے اندر فتنوں کو ڈالنے کا بہت سنہرا موقع ہوتا ہے، اور مدینے کے اندر اور مدینے کے باہر فتنوں کی وہ فضا قائم ہوئی کہ کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے، باہر سے مدینے پر حملے کی کوششیں کی گئی، اور اندر سے کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کی خلافت کے اندر زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا غم ابھی صحابہ پر چھایا ہوا تھا، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی کہ سسٹم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبت سے تربیت یافتہ یہ عظیم مجاہد تھا، اور اس نے اپنی فراست سے اس بات کو پہچان لیا تھا، بہت سے لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر رہے ہیں ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و بصیرت پر، آپ کی جانثاری پر، اسلام پر، آپ کی قربانی پر، کہ سیدنا صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا اور صاف فرمایا کہ جس لشکر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم نافذ کیا تھا، آرڈر جاری کی تھی، ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا، ابو بکر اس کو مدینے سے باہر لڑنے کے لیے بھیجے گا، لیکن اس بات سے کوئی یہ سمجھ نہ لے کہ میں مدینے کے اندر زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی نکالتا تھا، آج اگر وہ اس رسی کو دینے سے انکار کرتا ہے تو ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ اس قدر عظیم لوگ، اس قدر اہم لوگ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر اس مسئلے کے سلسلے میں کسی رائے سے اور کسی جز سے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس زمانے میں جب تمام طرف سے فتنے ان پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن سنبھالا اس امت کو اور اس رکن کی تاثیر، اس رکن کی اہمیت سے امت کو واقف کرا۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کا یہ اہم رکن جب کبھی رمضان کی فضا آتی ہے تو لوگوں کی زبانوں پر زکوٰۃ کے تذکرے بھی آتے تھے، اور جیسے کہ بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ وہ خصوصی فضل کا معاملہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ان کی عبادتوں پر دوہرا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب نوازتے ہیں جو رمضان کے علاوہ میں بندوں کو نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے، جہاں جہاں عجیب بات ہے قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا، مال میں زکوٰۃ نکالنے اور صدقات کی ترغیب دی ہے،
وہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو ایڈ فرمایا ہے کہ اس مال میں سے دو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا، اس مال میں سے دو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا۔ یعنی بندے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا مال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطا کیا ہو۔ جسے اللہ نے دیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جسے دیا نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ جسے دیا ہے اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، بلکہ اسے دے کر اللہ ٹیسٹ کر رہے، اس کو چیک کر رہے کہ یہ میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور جسے نہیں دیا اس کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ ان مالداروں کو دیکھ کر ہائے واویلا تو نہیں کرتا، شکوہ و شکایت تو نہیں کرتا کہ فلاں تو بڑا رئیس ہے، فلاں تو بڑا امیر ہے، اور مجھے اللہ نے کس غریبی میں رکھا۔ اس کے صبر کو دیکھا جا رہا ہے۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ رہنے کا نام ہی بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جب کبھی اس مال کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اس مال میں سے دو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا۔ اور جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کے دینے کا اہتمام فرماتے ہیں اور خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، ان کی مثال اللہ فرماتے ہیں کہ اس بالی کی طرح ہے۔ جب ایک کسان کھیت کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو اس دانے کو ڈالنے کے بعد صرف ایک دانے کے بدلے ایک دانہ تو نہیں آتا، بلکہ اس ایک دانے کے بدلے ایک بالی آ جائے گی، اور اس بالی پر کئی سارے دانے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال، صدقہ و خیرات کرنے والوں کی مثال اس بالی کی طرح ہے جو ایک دانے کے بدلے میں آئی، اور اس کتنی بالیاں پیدا کی؟ 7 بالیاں، اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے۔ ہر بالی پر کتنے دانے لگے ہوئے؟ 100 دانے۔ تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے مل رہے۔ کتنے دانے مل رہے؟ 700۔ اس کے ذریعے سے اللہ بندوں کو سمجھانا چاہ رہے کہ بندو، جب تم میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کرو گے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو گے تو سن لو، تمہارے اس دیے ہوئے عمل پر میں تم کو 700 گنا زیادہ اجر دوں گا۔ کتنا اجر دوں گا؟ 700 گنا زیادہ اجر۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے سمجھایا کہ زکوٰۃ کو دینے سے اس بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کو دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ زکوٰۃ کی دینے کی بدولت اللہ اس کے مال میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں، مزید بڑھوتری عطا۔ ایک جگہ پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ اس بندے کے مال کو گویا کہ فلٹر کرتے ہیں، اس کے مال کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کی جا رہی، حکم دیا جا رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ اور صدقات کو لو کہ جس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو، ان کی پاکیزگی ہو، ان کے مال کو پاک و صاف کیا جائے، ان کے جانوں کو پاک و صاف کیا جائے۔ تو یہ صدقات ہو، یہ زکوٰۃ ہو، اس کو دیتے وقت بندے کے دل میں ذرا برابر بھی مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی، اللہ کے آرڈر کو بجا لانا، اس کے حکم پر عمل کرنا اور خوش دلی کے ساتھ کرنا، اس نیت اور جذبے کے ساتھ کرنا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں میں جب اس کی مرضی اور رضا کے مطابق خرچ کروں گا تو اللہ میرے مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ میرے درجات کو بھی بلند فرمائے گے، اور اس کے ذریعے سے لاکھوں بندگان خدا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اس کے برخلاف جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات مبارکہ کے اندر بڑے سنگین وعیدوں سے ان کو ڈرایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بھاری ہے کہ انسان کو کانپ جانا چاہیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہمارے راستے میں ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو عجیب و غریب انداز میں اللہ نے تعبیر فرمائی. جیسے کہ ہم اور آپ کبھی کسی کو دینی تو ہوتی ہے دھمکی، دینا تو ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے، لیکن انداز تھوڑا الگ اختیار کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے کہ دی تو جی ان کو وعید سنائی جا رہی، لیکن کیسے انداز میں کہہ رہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یعنی ایک مژدہ سنا دو کہ تم کو آگے چل کر اتنا دردناک عذاب ہونے والا. اور پھر اس دردناک عذاب کے ایک منظر کو بیان فرمایا کہ جس مال کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، جس سونے کو، جس چاندی کو، جس نقدی کو، جس مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس مال کو پگھلا کر جہنم کی آگ پر پگھلا کر ان کے جسم کو داغ دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے ان کے جسم کو اس کے ذریعے سے جلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ چکھو اس مال کا عذاب جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، آپ اس کا مزہ چکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کرے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ کے راستے میں نہ لگائے، تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا. ایک ایسا گنجا سانپ ہوگا، اژدہا ہوگا کہ جس کے پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. محدثین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جس کی چہرے پر، جس کی پیشانی پر نقطے ہو، وہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے. اور وہ مال سانپ بن کر آئے گا اور قیامت میں اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کو ڈسے گا اور ڈستے ڈستے کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا. تو عزیزان گرامی، بڑی ڈرنے کی چیز ہے انسان کو اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں میں خوشی کے ساتھ اس مال کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے خرچ کرنا چاہیے. اب ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان نارملی کسی بھی وقت دے سکتا ہے، جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں. ہمارے دروازے پر کوئی سائل آیا، ہم نے اس کو دے دیا، راستے میں کوئی ملا، ہم نے اس کو دے دیا، کوئی ضرورت مند ہمیں نظر آیا، اس کو ہم نے دے دیا. اور ایک صدقہ وہ کہلاتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں. صدقات نفل ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ اس بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ بندے کے اوپر فرض ہے. اور زکوٰۃ کا تعلق ہر طرح کے مال سے بھی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کے اندر مخصوص اموال کے اوپر ہی ہے. جیسے پھلوں کے اندر کشمش پر ہے، کھجور پر ہے، کھیتی باڑی کے اندر ہے، ایسے ہی کسی بندے کے پاس سونا چاندی ہے، کیش ہے، نقدی ہے، اس پر ہے. کوئی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر ہے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ مخصوص شعبے اور کچھ مخصوص اموال ہے کہ جن کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے. اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے. زکوٰۃ کا تعلق کیا ہے؟ رمضان. زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کوئی نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق ہر بندے پر سال کے پورا ہونے سے. زکوٰۃ کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اس بندے پر، کسی مال پر تب فرض ہوتی ہے جب اس چیز کے اوپر سال پورا ہو گیا. مثال کے طور پر کسی نے 1 جنوری 2022 کو گولڈ خریدا، اب وہ گولڈ بھی اتنا ہے کہ نصاب کے بقدر ہے. تو اب جب 1 جنوری 2023 آ گئی تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو چکی ہے؟ فرض ہو چکی ہے، اگر وہ گولڈ نصاب کے بقدر ہے. اب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد اگر کوئی اس لیے رکتا ہے کہ رمضان آنے کے بعد میں زکوٰۃ دوں گا تو پھر ایسی صورت میں اس کو گناہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے دینے میں سال پورا ہونے کے بعد اب وہ تاخیر نہیں کر سکتا. یہ تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھ کو رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ اس کے تاخیر کی وجہ سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسکینوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ اپنے بظاہر فائدے کے لیے دوسروں کا کیا کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہو جائے گا. ہاں اگر کسی بندے کا سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ہاف ایئر ہو گیا یا ابھی کچھ مہینے باقی ہے سال پورا ہونے میں اور رمضان آ گیا،
تو اب یہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تاکہ رمضان کی کچھ برکات اس کو حاصل ہو جائے اور دگنا اجر و ثواب اس کو مل جائے تب تو چل سکتا ہے، لیکن سال پورا ہونے کے بعد ابھی رمضان کو آنے میں 1 یا 2 یا 3 مہینے باقی ہے اور وہ محض رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رک رہا ہے، تب گنہگار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تاخیر کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، ہاں تعجیل کر سکتا ہے، جلدی کر کے زکوٰۃ کیا کر سکتا ہے، اپنے مال کی ادا کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اور سوالات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اموال کے اندر جو آج کل ہمارے علاقے کے اندر رائج ہے ان میں ہے ایک سونا۔ کیا ہے سونا؟ ایک چاندی۔ اب سونا اور چاندی کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہو جائے؟ ایک شرط تو لازمی یہ ہے کہ اس کے اوپر سال کا پورا ہونا کیا ہے؟ ضروری، لیکن اس کا نصاب کیا ہو؟ اب اس نصاب کے سلسلے میں بات تھوڑی توجہ سے سن لیجئے۔ امت کے مابین دور صحابہ سے ہی کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ اصل میں اس اختلاف کا بیسک کیا ہوتا ہے، اختلاف کیوں ہوتا ہے اصل میں اقوال میں۔ تو اختلاف دراصل یہ ہے، بعض صحابہ کرام کے نزدیک سونے کا نصاب جو تھا وہ 7.5 تولے، اور بہت سے علماء نے اسی نصاب کے اوپر کیا کیا؟ عمل فرمایا۔ امت کی اکثریت، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی جو قول ہے وہ یہی ہے، اور اکثریت اسی کے اوپر کیا ہے؟ کاربند۔ لیکن ایک قول صحابہ کرام ہی سے جو ملتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث مبارکہ کے اندر جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ مسکال کا۔ اب اس مسکال کی جب آج کی دور کے حساب سے جب تحقیق ہوتی ہے کہ اس دور کا جو مسکال تھا وہ آج کے اعتبار سے، آج کی جو اوزان ہے اس کے اعتبار سے اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ تو حال کے قطر کے ایک مشہور عالم دین جن کا چند مہینوں پہلے انتقال ہو گیا، عالم اسلام کے بڑے محقق ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی، ان کی جو فقہ الزکوٰۃ بڑی مشہور ہے، انہوں نے جو بڑی تحقیقی بات لکھی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا جو مسکال کا جو لفظ ہے اس کی آج کے اوزان کے اعتبار سے جو تحقیق ہے وہ کتنی ہے؟ 85 گرام۔ کتنی ہے؟ 85 گرام، یعنی ہم اور آپ اپنے عام لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ 8.5 تولے۔ اسی کو فقہائے شوافع کے جدید علماء نے بھی اسی کو بیس بنایا۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 8.5 تولے یعنی 85 گرام سونا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، یا امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق 7.5 تولے سونا ہے، اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ سال گزر چکا ہے، تو سال کے گزرنے کے بعد اب اس انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض اور لازم۔ اب جب سونے اور چاندی کی بات آ گئی تو ایک اور مسئلہ وہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے، زیورات کا، جو زیورات عورتیں اپنی پہنتی ہیں۔ اب زیورات کے مسئلے کے اندر بھی 2 نقطے نظر آتے ہیں، اور دور صحابہ سے خود ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موطا امام مالک کے اندر جو روایت نظر آتی ہے کہ ماں عائشہ اپنے اولاد کی، اپنے بھتیجیوں کی، اپنے زیر پرورش کنیزوں کو زیورات پہناتی تھی اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص الحبیر کے اندر مختلف صحابہ کرام سے اس بات کو اور اس مسئلے کو نقل فرمایا کہ وہ لوگ بھی عورتوں کے پہننے کے زیورات میں زکوٰۃ کے نکالنے کے قائل نہیں تھے، چنانچہ اسی مسلک پر عمل کیا، اسی قول کو لیا فقہائے شوافع نے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، صحابہ کرام کے اس عمل اور طرز کی وجہ سے، کہ عورتوں کے پہننے کے زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، صحابی رسول حضرت انس، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے تلخیص الحبیر کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ عورت اگر زیورات پہنتی تو جو زیورات وہ استعمال کرتی ہے، سیونگ نہیں کیے ہوئے، سیونگ کی نیت سے بنائے ہوئے نہیں بلکہ استعمال کی نیت سے، چاہے وہ زیورات کبھی کبھار بھی استعمال کرتی ہو، یعنی ہمیشہ ہر دن تو ہر زیور نہیں پہنے گی، کبھی کبھار کسی زیور کو پہن رہی، کبھی کبھار کسی زیور کو پہن رہی، تو ایسی صورتوں میں ان زیورات پر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو قول ہے، دیگر صحابہ کرام کے عمل کے اور ان کے نقطۂ نظر کے پیش نظر، کہ ان کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے زیورات کے اندر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال کے زیورات ہوں چاہے غیر استعمال کے زیورات ہو۔ اگر 7.5 تولے تو ان کے نزدیک 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر نکالنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطۂ نظر ہم نے صحابہ کرام کے اقوال کے پیش نظر پیش فرمایا کہ ان کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے اندر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کے نزدیک نصاب کتنا ہے؟ 85 گرام۔
کہ اگر 85 گرام کسی کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، اور اس کے اوپر سال مکمل ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ 40واں حصہ یعنی 2.5 کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ کے اندر دے گا۔ اب ایسے ہی مسئلہ آتا ہے کیش کا، نقدی کا۔ اب یہ تو سونے کی بات ہوگی۔ چاندی کا جو مسئلہ ہے، تو چاندی کا نصاب آج کل کے اوزان کے اعتبار سے ہوتا ہے 595 گرام، یعنی کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس کے اوپر سال مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو بھی 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر نکالنا کیا ہے؟ ضروری۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے کیش کا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک کے اندر اتنے رقم ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ تو ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ کب آ رہی ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس اماؤنٹ آ رہی 1 جنوری کو، اور وہ اماؤنٹ اتنی ہے کہ جو چاندی کا مارکیٹ ریٹ ہے 595 گرام چاندی کو اگر آج کے مارکیٹ ریٹ سے ہم دیکھیں تو تقریباً 40 سے 43 ہزار کے درمیان کے اندر کی وہ رقم ہوتی ہے۔ 40 ہزار سے 42-43 ہزار کے درمیان کے آج کل جو روزانہ جو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن 40 ہزار فار ایگزامپل ہم سمجھ کر چلے تو اتنی رقم اگر کسی کے پاس آ گئی اور 1 جنوری 2022 کو اس کے پاس یہ رقم آ گئی، اب 1 جنوری 2023 آ گیا لیکن اس کے پاس سے وہ رقم کم نہیں ہوئی، 40 ہزار سے کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ گئی، 1 لاکھ پہنچی، 2 لاکھ پہنچی، 10 لاکھ، 40 ہزار کے آگے پھر کتنی بھی پہنچے، تو اب سال پورا ہونے کے بعد اب اس کو اس رقم پر، اس کیش پر کیا دینا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی ہوگی، 2.5 دینی ہوگی۔ لیکن جو اس کا نصاب تھا 40 ہزار، اس سے اگر وہ نیچے اتر گئی، 595 گرام چاندی کی جو مارکیٹ ریٹ تھی اس سے اگر وہ سال کے اخیر میں نیچے اتر گئی تو پھر اب ایسی صورت میں اس کے اوپر وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی بلکہ وہ زکوٰۃ کی حد سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ تو ایک تو مسئلہ ہے سونے کا، چاندی کا، کیش کا۔ مسئلہ آتا ہے مال تجارت کا۔ مثال کے طور پر کسی کا دکان ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو اب دکان بھی جس تاریخ کو اس نے شروع کیا اس کو دیکھنا ہے، جس تاریخ کو اس نے دکان شروع کیا ہے اس تاریخ سے لے کر 1 سال پورا ہونے کے بعد اب اس کو اپنے دکان کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے، جتنا بھی سامان ہے بیچنے کے لیے اس نے جو کچھ سامان رکھا ہے، فار ایگزامپل اگر میڈیکل ہے تو میڈیکل کے اندر جو دوائی ہے، جنرل اسٹور ہے تو جنرل اسٹور کے اندر جو کچھ بیچنے کا سامان ہے اس کو وہ کیلکولیٹ کرے گا، اندازہ لگائے گا، اس کی مارکیٹنگ، اب اس کا وہ ریٹ نکالے گا کہ یہ سامان کتنی مالیت کا ہے۔ اگر وہ سامان 595 گرام چاندی کی مالیت کے بقدر ہو رہا ہے، یعنی 40 ہزار کے بقدر ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس میں سے بھی کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے، اپنے مال میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5 کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ کے اندر ادا کرے گا۔ اب یہ جو سونے اور چاندی کی بات آئی، 85 گرام ہو یا 7.5 کے اوپر اگر ہم عمل کر رہے ہو، بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بات کہی گئی کہ 85 گرام سے اسٹارٹ ہو جائیں گی زکوٰۃ، اب اس کے آگے کتنی بھی ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 85 گرام کو مائنس کر کے آگے کی ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 10 تولے، تو 10 تولے زکوٰۃ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل 10 تولے کے اوپر ہم کو 2.5 نکالنا ہے، یہ نہیں کہ 85 کو ہم الگ کریں اور صرف 1.5 تولے کی ہم زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ 85 ہو یا 85 کے آگے 100 تولے ہو، 200 تولے ہو، کسی کے پاس کتنے بھی ہو، تو جتنا سونا ہوگا مکمل سونے کی ہم کو زکوٰۃ نکالنا۔ 85 اسٹارٹ ہونے کے لیے کیا ایک حد ہے، 85 یا 7.5 تولے اسٹارٹ ہونے کی ایک حد ہے، وہاں سے زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی، اس حصے کو مائنس کر کے ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، تو زکوٰۃ جو دینی ہوگی وہ مکمل دینی ہوگی۔ اب ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کن لوگوں؟ تو قرآن مجید نے جو 8 اصناف بیان فرمائی، 8 قسمیں بیان فرمائی کہ جس کے اندر ہم کو زکوٰۃ دینا، تو ساری کی ساری 8 قسمیں تو یہاں پر ملتی بھی نہیں ہمارے یہاں پر۔ اصل تو ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر بیت المال کا نظام، اسلام میں بیت المال کے نظام کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور جہاں جہاں بھی بیت المال کا نظام ہوتا ہے وہاں پر اس قسم کے مسائل درپیش نہیں ہوتے، کیونکہ سارا کے سارا جو زکوٰۃ کے جو سسٹم ہوتا ہے وہ بیت المال کیا کرتا ہے؟ ہینڈل کرتا ہے۔ تو بیت المال کا سسٹم ہونا، بیت المال کا نظام ہونا مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ضرور، چاہے بڑے پیمانے پر نہیں، چھوٹے پیمانے پر، چاہے ہم جماعت لیول پر شروع کریں، چاہے کمیونٹی کے لیول پر ہم کیا کریں؟ شروع کریں، لیکن اس کا یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ بہرکیف قرآن مجید نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اس کے اندر سب سے پہلا نام آتا ہے غریب، اس کا نام آتا ہے غریب۔ اب غریب کسے کہتے ہیں؟
غریب کہے گے اس انسان کو کہ جس کے پاس زندگی کے گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی بالکل کلاش ہے، بالکل کیا ہے، کلاش ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ ہم اور آپ غریب اور مسکین کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار، غریب الگ ہے، مسکین الگ۔ مسکین اس انسان کو کہے گے کہ جس کا منتھلی خرچ تو ہے 15,000 روپے، منتھلی خرچ تو کتنا ہے، 15,000 روپے، لیکن وہ کما رہا ہے 10,000 روپے، کما رہا ہے کتنا، 10,000 روپے، تو 5,000 میں وہ دوسروں کا کیا بن جاتا ہے، محتاج بن جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، مسکین کہلائے گا۔ جو کچھ نہ کچھ کماتا ہے لیکن اس کی کمائی پوری نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر والوں کا پورا دیکھ بھال نہیں کر پاتا، تو وہ اس کو مسکین کہا جائے گا۔ اور غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل کیا ہے، نچلی سطح پر آ کر زندگی گزار رہا ہے، تو غریب کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، غریب اور مسکین جو ہمارے یہاں پر عام ایک رواج ہوتا ہے۔ لیکن یہ غریب اور مسکین اس زکوٰۃ کو دیتے وقت ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ یہ بندہ حقیقت میں مستحق ہے، یہ بندہ کیا ہے، حقیقت میں مستحق ہے، استحقاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر دروازے پر مانگنے کے لیے فقیر آ گیا، اب ہم جانتے ہی نہیں کہ حقیقت میں مستحق بھی ہے یا لاکھوں کا اس کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے۔ آج کل کے بہت سے فقیر ایسے کہ جن کے پاس جو بس وہ اپنے عادت کی بنا پر مانگ رہے، تو ایسے فقیروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو دیتے وقت ہمیں سامنے والے کے استحقاق کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، واقعتاً یہ محتاج ہے، تو لہٰذا ہمیں سماج کے ان لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن قسم پرسی کی زندگی گزارتے، ان کا پورا نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے سامنے سوال کرنے کے لیے وہ کیا کرتے، جھجک محسوس کرتے۔ تو روایات کے اندر اور قرآن مجید کی تعبیرات میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے اوپر کیا کیا گیا، زیادہ ابھارا گیا، فوکس دیا گیا، تو ایسے لوگوں کو۔ دوسری چیز ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تب تو ہمیں اس کی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے پہلے مدد کرنی چاہیے، تب تو ہمیں اس کی زکوٰۃ کے مال میں سے پہلے مدد کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور باہر کے لوگوں کی طرف دینا چاہیے باہر کے لوگوں، لیکن روایات مبارکہ کے اندر رشتہ داروں کی طرف توجہ دینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، بلکہ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کو دینے پر تو تم کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اجر ملے گا اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اجر ملے گا۔ تو اگر ہمارا کوئی بھائی ہے جس کا خرچہ ہمارے اوپر لازم نہیں، وہ اپنا کما رہا ہے، ہم اپنا کما رہے ہیں، لیکن اس کا گزر بسر نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی رشتہ داروں کے اندر جو دیگر احباب ہو، تو وہ لوگ جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے، جو ہمارے رشتے میں ہیں، ان کی طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہرکیف اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے مقروض کا، کہ کسی انسان نے کسی ضرورت کی بنا پر کوئی قرض نکالا، اب نارملی تو اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن قرض کے بوجھ میں کیا ہے، ڈوبا ہوا ہے، قرض کے بوجھ میں کیا ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، تو خود قرآن مجید نے اس کو کیا کیا ہے، واضح فرمایا کہ اگر کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے تو ایسے انسان کو بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گرچہ اس کی بظاہر حالت کوئی یعنی نارمل حالت میں زندگی گزار رہا ہے، غریبی یا مسکینی کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں، لیکن قرض سے کیا ہے، جوجھ رہا ہے، تو ایسے انسان کی بھی ہم زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کی فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔